ویلکم بیک. لیٹس ٹاک. آج کی ہماری تھیم بلکہ دنیا بھر میں یہ تھیم ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج ورلڈ ہیلتھ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, جیسے کہ اس کے بارے میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا تھا. اور ہمارے ساتھ اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں جو آپ کو اس سے ریلیف کے بارے میں بتائیں گے. اور آج لیٹس ٹاک پہ ہمارا بھی اتنا ہی فورس ہے جتنا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کال کیجئے جو آپ کے دل میں بات ہے. آج ہم سب یہاں مل کے اکٹھے بیٹھے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب جانتے ہیں ہمارے پہلے مہمان ڈاکٹر عمران, کنسلٹنٹ ہپنو تھراپسٹ, میرے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے, آج کے موضوع کے حوالے سے ہے. ویسے ان کے اور بھی انٹروڈکشنز ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر عمران آپ؟ اینڈ وی ہیو پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب, جن کے انٹروڈکشن میں میرے خیال میں آدھا پروگرام ختم ہو جاتا, تو میں نے کچھ چیزیں سلیکٹ کرنی ہیں. کنسلٹنٹ سائکیاٹرسٹ ہیں, اس کے علاوہ جے پی ایم سی میں سائکیاٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن مشتاق, جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. اینڈ وی ہیو شفق, جو کہ شفق زین الدین, جو کہ ڈیزائنر ہیں. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ڈپریشن کے ٹاپک میں ان کو کیوں بلایا ہے. میں تھینک فل ہوں کہ شفق یہاں آئی ہیں, کیونکہ یہ اس دور سے گزر چکی ہیں. اور جو اس دور سے گزر چکا ہوتا ہے, وعلیکم السلام, ایک ڈپریسو دور سے گزر چکا ہوتا ہے, اس نے کیا فیل کیا ہوتا ہے, وہ اس سے کیسے باہر آیا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا آج ان کا ایکسپیرینس بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن آپ سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر عمران, آپ سب مل کے کوئی خاص چیز لوگوں کو آفر کر رہے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیے, ذہنی دباؤ, ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں, ذہنی دباؤ. اور جیسے آپ نے آج فرمایا کہ لیٹس ٹاک, آئیے بات کریں, تو تھیم کمپلیٹ اس طرح ہوتی ہے, ذہنی دباؤ یا ڈپریشن قابل علاج ہے, آئیے بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کرنے سے صحیح ہوگا. انسان کا مسئلہ انسان سے ہی صحیح ہوگا, انسان کو انسان سے ملنے سے ہی صحیح ہوگا. بدقسمتی سے مشینی دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم بھیڑ میں تنہا ہو گئے, مشینوں سے قریب اور انسانوں سے دور ہو گئے. تو اس وجوہات کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اظہار کرنا چھوڑ دیا, گفتگو کرنا چھوڑ دیا, بتانا چھوڑ دیا, اور ہم اس ڈپریشن کا شکار ہو گئے. یہ بات بھی بڑی قابل ستائش ہے کہ شفق بہن یہاں پہ موجود ہیں, جو تھیم کے حساب سے کہہ رہی ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آج آگے کرنے کے لیے تیار ہوں. ان 50 سال پہلے جس وقت یہ ڈپریشن کا سنا جاتا تھا, تو 45 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں کی تشخیص ہوا کرتی تھی. آج چائلڈ ڈپریشن کی بات ہوتی ہے. آج بچے جو ہے وہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. پیدائش کے مراحل سے گزرتے ہوئے تمام لوگ ہی جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا جو ہے وہ شکار ہیں. اور مینٹل ہیلتھ میں, جس میں ڈاکٹر صاحب زیادہ تفصیلات بتائیں گے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر, کتنی ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا ہولسٹک اپروچ ہو جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کی جو اسپیشلٹیز ہیں, سائکیٹرسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ, ہپنو تھراپسٹ, وہ سب ایک جگہ پہ جمع ہوں اور انسٹنٹ ریلیف دیا جا سکے, جو کہ سائکیٹرک ڈپارٹمنٹ جے پی ایم سی کے تحت ہم نے سسٹم انسٹال کیا. اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. علی کی کال ہے مانسہرہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میڈم آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میڈم, میں نے ایک سوال سے کال کی ہے. مطلب میں جب کوئی بھی بات اگر مجھے کوئی بتا دیتی ہے, مجھے اچھی نہیں لگتی یا جو بھی بات ہو, تو وہ بات میرے پیچھے نہیں چھوڑتی, وہم ہو جاتا ہے مجھے. آپ جب کسی کو یہ بات کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وہم ہونے لگ جاتا ہے؟ مطلب ایک بات کوئی میرے سامنے کر دیتے, وہ بات میرے پیچھے نہیں چھوڑتی. اچھا, وہ آپ کو بار بار یاد آتی ہے؟ کوئی بھی بات آپ کے سامنے ایسی ہو جو جس سے تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہونے والی باتیں یاد آتی ہیں بار بار؟ تکلیف دہ باتیں یاد آ جاتی ہے, یا جو پل میں نے خوشی کے گزارے وہ بار بار یاد آتے. تو خوشی کے پل تو اچھی بات ہے, مطلب اس میں تو ٹھیک ہے, لیکن تکلیف دہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی, تو ضرور ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. کیا ہمارے پاس اگلے کالر ہیں؟ یہاں ہم پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی سے اس بارے میں بات کریں گے. سر, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بری چیزیں پیچھا نہیں چھوڑتی, تو کیا یہ ڈپریسو اسٹیٹ میں ہے؟ نہیں, دراصل تھوڑی بہت خیالات تو ہم آتے رہتے ہیں ہم سب کو, لیکن وہ کسی بیماری کے زمرے میں نہیں آتی. کوئی اچھا گانا لگا یا کوئی شعر یا کوئی سینری, لیکن یہی چیز اگر بار بار آئے اور وہ اس قدر شدید ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی کارکردگی خراب ہو اور وہ دورانیے میں زیادہ ہو, تو پھر یہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کے زمرے میں آتی ہے. اور آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ
جس کو عام لفظوں میں وسوسے یا وہم کی بیماری کہتے ہیں. اور لوگوں کو یہ تو سب کو پتا ہے کہ لقمان حکیم کے پاس علاج نہیں تھا. بھائی لقمان حکیم کے دور میں نہ موبائل تھے نہ کمپیوٹر تھے. ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دماغ میں سیروٹونین کا لیول کم ہو جاتا ہے تو جیسے ریکارڈ میں سوئی پھنس جاتی ہے دماغ میں بات پھنس جاتی ہے, بار بار آتی ہے. کچھ لوگوں کو خیالات کی شکل میں آتی ہے جس کو آبسیشن کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو حرکت یعنی بار بار ہاتھ دھوتے ہیں کہ صاف ہے کہ صاف نہیں ہے, دروازہ بند کیا ہے نہیں, اس کو کمپلشن کہتے ہیں اور اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے. یہ وہم پہ ہم ٹاپک ضرور لے کے چلیں گے لیکن آگے اور اس بات کو ضرور آگے بڑھائیے گا کہ اس بات کی کہیں دلیل نہیں لکھی ہوئی کہ حکیم لقمان نے یہ کہا تھا کہ کوئی علاج نہیں. اچھا, یہ صرف مفروضہ ہی ہے. لیکن یہ وہم واقعی ایک ایسی چیز ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. آج تو ہم ڈپریشن کو ختم کریں گے, پھر آگے وہم کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ. جی آپ مجھے ایک بات بتائیے کرن کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین ایز کمپیئر ٹو میل زیادہ ڈپریسڈ ہیں لیکن ان کا وہ ڈپریشن سامنے نہیں آتا, ان کی وہ بیماری کو کوئی ایکنالج نہیں کرتا. کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ایکنالج نہیں کرتے, یہ تو ایک الگ بات ہے. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیملی کتنا زیادہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ اب آبویسلی اتنے سارے پروگرامس ہو رہے ہیں اور تھیم اتنی زیادہ بتائی جا رہی ہے, ٹی وی پہ کنٹینیوس پروگرامس ہو رہے ہیں اور اسپیشلی جو خواتین مارننگ شوز دیکھتی ہیں ان کو وہاں سے کافی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اور اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں اس کے مقابلے میں اب اس سے زیادہ لوگ ہمیں اپروچ کرنے لگے ہیں کیونکہ انہیں نالج مل رہی ہے, انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے اور اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا, کھلے دل سے آتے ہیں, آپ کو آرام سے ساری بات بتاتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب آتے ہیں لیکن کافی لوگ آتے ہیں. پہلے کے مقابلے میں اب بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے. اوکے شفق, آپ جس دور سے گزری, کیونکہ جب میں آپ سے ملی تو آپ بہت خوشی مجھ سے ملی تھی, لیکن آپ پر کیا گزری اور آپ کیوں ڈپریشن میں تھی, کیسے باہر آئی, یہ آپ نے بتانا ہے. بٹ وی ہیو اے کالر, اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہم بات کر رہے ہیں شمباد سے. جی فرمائیے, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بات کرنی تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے, مطلب کہ کوئی دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے وہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں, مطلب کہ وہم بہت زیادہ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے. اور شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ ضرور بات کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ہمارے تھوڑے گھر کے مسائل ہیں نا, تو میں ان کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں رہتی ہوں نا, تو پھر بس سارا دن روتی رہتی ہوں اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ کون سے شہر سے آپ کال کر رہی ہیں؟ مردان سے. میرا دل کرتا ہے کہ بس میں اکیلی رہوں, میرے پاس کوئی بھی نہ رہے. میری عمر 18 سال ہے. اچھا, کوئی ویسے تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے, لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں یا آن ایئر نہیں بتا سکتی؟ نہیں, بس ایسے گھر کے مسئلے ہیں نا, رشتے دار ریلیٹیو کے ساتھ نا, ماما لوگوں کے ساتھ اور چچا لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا تعلقات اچھے نہیں ہے نا. پھر امی ابو سیڈ رہتے ہیں نا, تو میں ان کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں. نہیں, آپ اس طرح اپنا دل چھوٹا نہ کرو. یہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے اور جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ ضرور ان کو آن ایئر بتائیے گا. لیکن مسز اطہر کی کال ہے. السلام علیکم. یاد رکھنا ہے ڈاکٹر عمران, یہ سارے کالرز کافی سارے ہیں اور فرسٹ کال سے آ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت اچھا ٹاپک ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ جے پی ایم سی میں تو بہت ہی انکریڈیبل جاب ہے یہ, لیکن اس کو تھوڑا سا پھیلانے, لوگوں کے اویئرنیس کے لیے ایک تو اس طرح کے پروگرام اور بھی کوئی پوسٹرز یا کسی اور طرح کے, کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. اب کچھ تھوڑی سی شعور کی وجہ سے وہ کہیں جانا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یار کہاں جائے. تو ہولسٹک اپروچ جو ہے اس کو کسی طرح سے عام لوگوں تک اس فیسلٹی کو پہنچانے, اس کے بارے میں پہنچانے کی ضرورت ہے, ورنہ ادروائز یہ جانا انکریڈیبل جاب. اس کا بہت بہت شکریہ. اور میں چاہ رہی ہوں کہ شفق سے ایک دفعہ پوچھ لیں تاکہ اس پہ پھر آپ بھرپور کامنٹ اور سارے لوگوں کے جواب دے سکیں. جی میں سب سے پہلے تو ایک بات یہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو چنتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز میں جب انسان آتا ہے ڈپریشن میں, تو اسی لیے اس وقت کو بہت سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, ہم لوگ کس سرکمسٹینسز میں گزر رہے ہیں, کیا سچویشنز ہوتی ہیں. آپ کو گھر والوں کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے, آپ بہت ڈیپلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو
सब ऐसा लग रहा है तो कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशंस में ये होता है कि आप अपने आप को स्लोली अपने आप को समझने की कोशिश मतलब शफक आपके साथ क्या हुआ, आपको लगता था घर वाले आपके साथ नहीं हैं और आप किस स्टेट में होती थी कि डिप्रेशन घर में कमरे में बंद रहती थी, लाइट ऑफ रहती थी, क्या थोड़ा सा ताकि अगर लोग उससे रिलेट कर सकें और उस पर बात कर सकें? ऐसी कंडीशंस भी आती थी, लेकिन मैं कभी भी जिंदगी में कभी मैं बैठी नहीं हूँ। मैं हमेशा अपना मैंने लर्निंग पीरियड हमेशा स्टार्ट रखती थी मैं, कि कभी कुछ सीख रही हूँ कभी कुछ सीख रही हूँ, अपने आप को इन्वॉल्व रखती थी डिफरेंट एक्टिविटीज में। कभी भी अपने आप को रोकती नहीं थी, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था, पूरा डिप्लोमा किया था, लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड के बाद मैंने प्रोफेशनली अपना काम स्टार्ट किया और उस चीज़ को मुझे प्रूव करने के लिए बहुत टाइम लगा है। लेकिन क्या है कि मैंने कभी भी अपने आप को फुल स्टॉप नहीं किया है। मैं सीखती रही हूँ। तो खुद आपने अपने लिए मेहनत की कि आप उस डिप्रेशन से बाहर आए। बिल्कुल, और हमेशा अच्छे लोगों में अपनी प्रायोरिटी दें कि आप अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे लोगों के साथ चीजें डिस्कस करें ताकि आपको उस चीज की अवेयरनेस आए। ये किया हमने, अच्छे लोगों में आज हम बैठे ताकि मसला हल हो जाए। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बात कर रहा हूँ जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब मेहमानों को सलाम कहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा हमारे घर थोड़ा एक मसला चल रहा था। मेरे छोटे भाई थे ना, मतलब उनको मतलब बुलाया था स्वीडिश इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करवाया और लेक्चर के बाद मतलब 3 साल का डिप्लोमा किया है। तो अभी जॉब के लिए भी काफ़ी जगह पे अप्लाई कर। ठीक है, जॉब के लिए डिप्रेशन है इनको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर है मीरपुर खास से, और उसके बाद मेरे ख्याल में अब हम जवाबात ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे हर वक्त ब्लेम करते हैं कि यू डू बिजी बट डू नथिंग, कि आप हर वक्त मसरूफ आती है, आप कर कुछ नहीं रही। अच्छा। और ये कि आप बच्चे की अच्छी तबीयत नहीं कर रही है, सिर्फ आप उन्हें पका के खिलाने ही को अपनी जिम्मेदारी समझती है। ये बात मेरे लिए बहुत डिप्रेशन का बायस बन चुकी है। हस्बैंड कहते हैं कि आप किसी काम की नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। ठीक है। और सेकंड मेरा जी हेलो, और सेकंड मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है कि मेरी बच्ची है 7 साल की। ठीक है। मैं उसे पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो घर में मुझे तो बहुत अच्छा सुनाती है, लेकिन टीचर्स के सामने कुछ नहीं कहती। और घर में वो बहुत शार्प है, लेकिन बाहर जाके वो कंफ्यूज हो जाती है, बिल्कुल शाय। मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली कहती है कि तुम साइको हो और बच्ची को भी साइको बना रही हो। ठीक है, हम शहर कौन सा है आपका? मीरपुर खास। ठीक है। अगर मुझे डॉक्टर साहब से मिलना हो तो मैं कैसे मिलूँ? ठीक है, हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखिए, बहुत सारे जमा हो गए। जैसे खातून ने कहा था कि कैंप जहाँ पे JPMC से बहुत ज्यादा रश होता है, 2 दिन OPD होती है, सिर्फ 4 घंटे के 4 से 5 घंटे में 600 लोग आते हैं। अच्छा। तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त ज़हनी दबाव की क्या कैफियत हालत होगी। फिर अभी डॉक्टर साहब की टीम बदीन गई थी, 1400 लोग थे एक दिन में। तो अब हम कंटिन्यूसली जो है वो कैंप लगाते हैं। क्या मर्दान से जैसे कॉल आई वहाँ कोई? देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं। अब हम कोशिश देखें, टीम बहुत होशरुबा किस्म की का फर्क है लोगों के ऊपर कि कितनी बड़ी आबादी में कितने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। चंद 100 में है 20 करोड़ की आबादी के अंदर। तो आपको आइडिया होगा कि कितना कर सकते हैं। ठीक है, कितना कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं, सोशल वर्क लेवल के ऊपर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि टेली मेंटल हेल्थ सिस्टम बना दिया जाए, क्योंकि इंटरनेट लकीली मौजूद है। इनको बात करने की जरूरत है और जाहिर है इनको एक बात करने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, ये थीम भी है डॉक्टर साहब, आप इसमें जरूर कमेंट कीजिए कि ये थीम है लेट्स टॉक। हम लोग बातें तो करते हैं, क्या हमारे घर वालों ने बात करना खत्म कर दिया है या क्या सुनना खत्म कर दिया? हाँ, दरअसल पहली बात तो ये है कि हर साल जो 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, इस बार खुशकिस्मती से इन्होंने नफ्सियात का मौजू चुना कि डिप्रेशन लेट्स टॉक। और उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत कॉमन है और दूसरा ट्रीटेबल है। अच्छा, इसमें यह है कि बैरूनी अवामिल का भी हाथ है, जैसे मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयमेंट या अनबन या आपस के ताल्लुकात में खराबी, या जो है जो उसको जायज मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, यानी जो है उसके साथ नाहमवार सलूक किए गए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ उसकी बायोलॉजिकल रीजन भी हैं कि दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल अगर कम हो जाए, जिसको 5-हाइड्रोक्सीग्लूटामाइन कहते हैं, तो वो बिला वजह भी हो जाता है। उसको बायोकेमिकल या एंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं। ये गाड़ी के ऑयल की तरह है, जब वो कम हो जाता है तो तबीयत में उदासी, मायूसी, सुस्ती, काहली,
کام میں دلچسپی بندہ نہیں کیا یہ اپنے آپ ہی کم ہو جاتا ہے؟ وہ جینیٹیکلی بھی اس کا عمل دخل ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بایو کیمسٹری بھی، اگر غذا صحیح نہ ہو یا ہمارے طرز زندگی ٹھیک نہ ہو، مثلا ورزش سے، ایکسرسائز سے بڑھتے ہیں، اچھی سوچ سے، اچھے کمنٹ سے، جیسے کہ ابھی خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر مجھے یہ کہتے ہیں. اب یہ بات باقی چیزیں جو اس کے پاس ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، یا باقی جو لوگ اس کو وہ کرتے ہیں، وہ ایک طرف وہ ایک چیز پہ جو ہے اس کو ٹنل ویژن جو ہے ایک ہی چیز پہ جو ہے فوکس ہو گیا. تو لہٰذا یہ سب عوامل مل کے وہ کرتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے متعلق بات کریں کہ وینٹیلیشن ہو. جو وینٹیلیٹ ہو گئی بات، تو جس طرح سے جو ہے ہم اس کمرے میں حبس ہوگا تو ہم کھڑکی دروازہ کھولیں گے تو حبس نکلے گا. تو دماغ کی کھڑکی منہ ہے، منہ سے ہم وربلائز کرتے ہیں تو چیزیں ہموار ہو جاتی ہیں، اچھی ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ ڈپریشن ٹاک، لیٹس ٹاک کا مطلب یہی ہے کہ شیئر کریں. اور میں سمجھتا ہوں اب تو وہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ٹی وی پہ اور اس پہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اداسی ہے. ورنہ پہلے لوگ یہ تھے کہ اسے شرماتے تھے، الٹی 10 کہتے ہوئے نہیں شرماتے تھے، اداسی کہتے ہوئے شرماتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا بولا جاتا ہے کہ آئی ایم فائن، اور ہمارے ملک میں کچھ نہیں. آپ سے پوچھو بھی کیوں خیریت ہے، کچھ نہیں. تو لہٰذا لوگ ٹاک نہیں کرتے تھے. خراب ہے، کیوں خراب ہے، کچھ پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اور بات کرنے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران، یہ جو ہمارے پاس مسز اطہر کی کال تھی جنہوں نے اپنی بچی کے بھی بارے میں بات کی، اور یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس میں زیادہ شاید ڈپریشن آ جاتا ہے، ہسبینڈ میں بھی اور وائف میں بھی. ان کے پرٹیکولر پرابلم پہ آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے پرٹیکولر پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی غصہ اور بے بسی اپنے سے کمزور کے اوپر اتارتا ہے. باس کے پاس جو ہے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس پریشانی میں ہے. لوڈ شیڈنگ سے لے کے ٹیکسوں تک اور بے روزگاری سے لے کے امپورٹ بلز تک اور پریشانیوں سے لے کے، مذاق میں لوگ کہہ دیتے ہیں نا بیگم سے لڑکے آئے، نہیں ہم کہہ دیتے ہیں رائٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک چین ہے، یہ نا وہ گیا آپ باس کے پاس گیا، اس نے خامہ خامہ سنائی ہے، کسی کی اتاری ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ سارا دن اس نے سنی ہے، اور چھت کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ٹاور سے لے کے شہجانی ٹاور تک پہنچا منی بس کے ان کھڈوں میں، اس کو کوئی اتارنے والا چاہیے تھا نا. اس نے کیا کیا، بیوی کے اوپر اتارا جا کے. بیوی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ اپنی بچے کے اوپر اتار رہا ہے. بچے کو بھی نہیں پتا کیوں اتر رہا ہے. بچے کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ باہر جا کے اس نے کتے کو پتھر مارنے شروع کیے. کتے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیوں پتھر مار رہا ہے. اچھا کتا بھاگتا ہوا گیا، وہیں سے وہی باس نکل رہا تو اس کی ٹانگ کو اس نے کاٹا. تو یہ پوری چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بے بس، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، جب آپ کو ہیلدی وے نہیں ملتے نکالنے کے، ایگزاسٹ کرنے کے، بات کرنے کے، تو پھر یہ وہ انہیلدی ویز ہیں کہ جو اپنے سے بے بس ہے اس کو اتارتی ہے، اور پھر یہ ڈپریشن کریٹ کر رہا ہے. انڈرسٹوڈ ہے پھر ڈپریشن ہوگا نا. یعنی جو اتار رہا ہے وہ بھی ڈپریشن کی ہی موڈ میں ہے. اوکے، وہ بھی کیونکہ وہ بھی قابو نہیں کر پا رہا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ہینڈل کیسے کروں. ٹھیک ہے، نقصانات کیا کیا ہیں آپ کی زندگی پر، ہیلتھ پر، وہ ہم بات کریں گے. لیکن کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ ہیں. جی ہے، میں حیدرآباد کا رہی ہوں علیہ سے. جی ابھی میں نے آپ سے بات یہ کر رہی تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے کھانا کام تو کرتی ہیں، مگر ان کے ساتھ جس طریقے سے مردوں کو عزت دی جاتی ہے اس طریقے سے ان کو گھر میں بھی عزت نہیں ملتی. تو کام تو وہ کرتی ہیں لیکن ان کا کام تو خبر نہیں کیا جاتا کہ یہ عورتیں اتنا کام کرتی ہیں. مگر یہاں تک ہمارے جیسے دیہات ہیں وہاں اتنا ہارڈ کام ہوتا ہے، لیکن مرد یہی کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں. اچھا تو یہ بات آپ کو ڈپریس اداس کرتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی ہے ہمیں. نہیں، اگر آپ موبائل سے بات کر رہی ہیں نا تو آپ تھوڑا سا ایسی جگہ پہ جائیں جہاں سگنل آ رہے ہوں بہتر. آواز آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی. کیا ہمارے پاس ایک اور کالر ہے تو ان سے بھی ہم جلدی سے بات کرتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، کالر جب آئیں گے ان سے بات کرتے ہیں. ریکگنیشن نہ ملنا، اس پہ بھی ڈپریشن ہوتا ہے، چاہے وہ جاب میں ہو جس طرح سے انہوں نے کہا، یا اکثر خواتین ہی کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ سے یا گھر والوں سے ریکگنیشن نہیں ملتا. دیکھیں اس میں سے میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ ہر رکعت میں چاہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سبتا ہے. لہٰذا تعریف کی ہم ہیں، اور تعریف میں کرنے میں کچھ پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ، اور یہ ایک اگر دل سے کی جائے تو اگلے والے پہ بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جن بچوں کو ہمارے ہاں منع کے بجائے
اس کی تعریف کر کے کہ ویری گڈ، بہت اچھا کیا، اور اچھا کرے گا وہ. تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہوا، تو اس کی زندگی میں اس کی تعریف کریں کہ وہ اور اچھا کام کرے. تو لہٰذا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہم پر، اور انسان تو ویسے بھی طلبگار ہے. اور جب اللہ کو کیا صرف دوائیں ہیں، میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں اور آپ سے بھی، کہ کیا صرف دوائیں ہیں جو ڈپریشن کا حل ہے، یا پھر گھر بیٹھے بھی آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ نہیں، دراصل دیکھیں، جس طرح سے ایک بیج ڈالنا ہی کافی نہیں ہے، زمین بھی ہموار ہونا چاہیے، موسم بھی موافق ہونا چاہیے. اسی طرح سے دوائیوں کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی، لائف سٹائل، طرز زندگی، متوازن غذا اور اچھا ماحول، کام کرنا، یعنی ورک از ورشپ، ورک از تھراپی. اگر ہم کام کریں، وہ انجوائے کریں، دوستوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ جو بچ جاتے ہیں، یہ سارے کمپوننٹ جو ہے ڈپریشن اور کو دور کرتی ہیں اور ذہنی آسودگی کو بحال رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ طرز زندگی، ایک چیز جو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ اب سلیپ لیسنس بہت ہے، لوگ سوتے ہی نہیں ہیں یا سونا نہیں چاہتے، 11 بجے کے بعد تو رات کو ان کی صبح ہوتی ہے. کیا اس سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے؟ obviously اگر ایک پرسن پورا دن سو نہیں رہا اور پھر صبح سے کام شروع کر رہا ہے تو اس کا ایک تو ورک جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا، اور اگر ورک افیکٹ ہوگا تو obviously باسز کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریمارکس آئیں گے، وہ ریمارکس پھر اس کو لو بھی کریں گے. یہ بیسیکلی چین ہوتی ہے ایک پہلے. جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا میڈیسنس امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف میڈیسن سے وہ رہے گا. ہم بہت سے ایسے کیسز ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسٹیبل فارم میں نہیں ہے، تھراپی میں آنے سے پہلے ضرورت ہے کہ یہ پہلے میڈیسنس لے لے تاکہ ایٹ لیسٹ اسٹیبل ہو جائے، تو ہم اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. وہ میڈیسن لیتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی تھراپی اسٹارٹ ہوتی ہے. تھراپی میں جب جس طرح ڈفرینٹ لوگوں کی کالز آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں، خیالات آتے ہیں، جو تھاٹس ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے موڈ پر. ٹھیک ہے. اور کالر آ گئے، جیسے ہی آپ نے کہا تو کالر آ گئے اور وہ جو سوچتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی سے میری آواز آپ نے نہیں سنی ہے پلیز. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں باجی، میرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا جی بتائیے. جب اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ ٹیلی ویژن سے سنتے ہیں تو پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمیں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو ہماری آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی، تو پراپر بات کرنے کے لیے آپ نے فون پہ بات کرنی ہے، ٹی وی سے نہیں سننا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں یہ رکھ کرنا چاہوں گا، آپ کے ماہرین بیٹھے ہیں اور واقعی ڈپریشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، بچوں سے لے کر خواتین اور بڑوں تک. اس سے ملک کی ترقی پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں. ایک تو یہ پہلا سوال کہ ڈیلی روٹین اگر کسی کا اچھا بن جاتا ہے، صبح فجر سے لے کر کے اور عشاء کی نماز تک، جس میں عبادت، کام کاج، مشاغل سب شامل ہوں، تو اس کا کیا رول ہوگا. دوسری بات یہ کہ والدین اور اساتذہ اسکول میں بچوں پہ نظر رکھیں کہ کہیں وہ ڈل تو نہیں ہو رہے. اور ڈیلی روٹین کے بارے میں ڈاکٹر عمران سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ذہنی خوف مستقبل کا لوگوں میں بیٹھا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے. اچھا ہاں مستقبل. دیکھیے بات ساری یہ ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، یقین کرتے ہیں نہیں. کیونکہ اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ رب پالنے والا ہے اور 5 دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے. جب کائنات کو سب کو پال رہا ہے، ہمیں آج تک پال رہا ہے، ہمارے گھر میں فریج موجود ہے، اس میں کل کا کھانا موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو پھر اس رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو ایک تو ہم شکر سے دور چلے گئے، اس لیے ہمیں یقین ہمارا ڈاوا ڈول ہو گیا. پھر انسان مجموعہ ہے ذہن کا، روح کا اور جسم کا. جب تک ہم ان تینوں کو ساتھ ملا کے ان کی ارتقاء اور بقا کا کام نہیں کریں گے، ہم ظاہر پریشان ہوں گے. یہ میری بہن اس لیے باہر آ گئی کہ ان کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا. تو جب ہمیں یقین ہوگا، خود ہی ہیلپ کیا، اللہ کی ذات پہ یقین بہت بڑا یقین ہوتا ہے نا، بڑا یقین ہوتا ہے نا. تو جب آپ کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ امید ہے، کل ایک روشن ہے، تو میں آگے جو بھی فیز سے، چاہے وہ میڈیکل وجہ سے، جیسے اب صاحب نے کہا کہ کسی طرح ٹرین کم ہوا ہے یا کسی حالات کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی آگے ہو، تو باہر نکل آئے گا. دوسرا یہ جو عورت اور مرد کی بحث فضول والی ہے نا، دیکھیں عورت یہ کہہ رہے ہیں مرد عورت کی تعریف نہیں کرتا. یقین مانے عورت کبھی دل سے عورت کی تعریف نہیں کرتی. عورت دل سے عورت کی تعریف کرتی ہی نہیں. مرد پھر بھی عورت کی زیادہ تعریف کرتا ہے، مرد پھر بھی عورت کی زیادہ تعریف کرتا ہے، عورت دل سے عورت کی تعریف ہی نہیں کرتی. ساری عورتیں میری بہنیں بیٹیاں اپنے دل سے پوچھے کبھی دل سے تعریف نہیں کرتی. دل سے کتنی تعریف کرتے ہیں. اچھا آپ باعث ہوگی نا، آپ کو نیوٹرل ہوسٹ ہونا چاہیے تھا. دل سے تعریف کمپیریٹیولی مردوں کے، ہاں کمپیریٹیولی مردوں کے. تو پہلے وہ جو عورتیں نہیں کر رہی ہیں ان کو، لیکن یہ لاحاصل بحث ہے. یہ لاحاصل بحث ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا ہے، مجھے اس کا شکر گزار ہوتے ہوئے ایک با مقصد زندگی گزارنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم سب لوگ
ایک بغیر کسی مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں. اوکے ویل کنٹینیو فرام دس پوائنٹ. با مقصد زندگی گزارنی چاہیے. محمد رفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز شخصیت میں ہوتی ہے کہ جو ایک منتشر خیال ہوتے ہیں کہ خیالات بڑے منتشر رہتے ہیں, کسی چیز میں فوکس نہیں ہوتا. ایک لمحہ ایسا آتا ہے یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا لیول بہت پیک پہ ہوتا ہے, اور پھر کچھ لمحے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو یقین ہے بالکل ڈاؤن چلا جاتا ہے. تو اس کے نفسیات سے کیا احتیاط کا دخل ہے اس کی شخصیت پہ, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس کا جواب آپ کو آن ایئر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کیا ہے آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے جو ہم سن رہے ہیں ابھی کم سے آپ پروگرام چلا یہ کیوں ہو جاتا ہے, کب ہوتا ہے ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی اوکے ہم آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پہلے اس کا جواب دے دیجیے ڈپریشن. اچھا جو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اس کے جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں, یا تو گاڑی میں پرابلم ہے, یا روڈ میں پرابلم ہے, یا ڈرائیور میں. اسی طرح سے ہم بھی کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل, یعنی بایولوجیکلی یعنی وراثت میں کوئی پرابلم ہو, یا جو ہے بایو کیمیکل جو جسم میں کم ہو جائیں. اسی طرح سے جو ہے سائیکولوجیکل کے اس کی نشو نما کے وقت اس کو وہ ماحول نہیں ملا, یا وہ انکریجمنٹ نہیں ملی, یا اس کو جو ہے احساس محرومی, احساس کمتری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوشل پرابلم جس میں امپلائمنٹ ہے, یا ازدواجی حالات ہیں, یا جو ہے ایون جس ماحول میں رہ رہا ہے ساس بہو کے جھگڑے, میاں بیوی کے, تو یہ سب ماحول مل کے یہ سوشل پرابلم ہے. اور بایولوجیکل سائیکولوجیکل یہ تینوں وجہ ہو سکتی ہیں. تو لیکن اور ہم علاج بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ہو, یہ نہ ہو کہ صرف بایولوجیکل آسپیکٹ کو دیکھا جائے. جیسے ایک ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کے مریض کو صرف دوائی ہی نہیں دینی, ساتھ ساتھ کو کہنا ہے کہ غذا میں, ورزش میں, طرز زندگی میں بھی ایک تناسب رکھیں, اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں. اور رفیق صاحب نے ابھی کنسنٹریشن کی بات پوچھا تھا, وہ یہ ہے کہ اکثر ڈپریشن میں کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے, اور لیکن کنسنٹریشن کا تعلق صاف ستھری اچھی صحت سے ہے جس میں متوازن غذا, نیند پوری ہو, جسم میں پانی پورا ہو, اور ساتھ ساتھ ورزش سے توجہ برقرار رہتی ہے. خاص طور پر جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو کنسنٹریشن مینٹین رہتی ہے, تو لہٰذا ایکسرسائز سے کنسنٹریشن بڑی اچھی ہوئی ہے. بہت ضروری ہے. وہ شفق آپ نے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, وہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ وہ اور زیادہ جب وہ تھاٹس کنٹینیو رہتے ہیں, آئسولیٹڈ ہے, انٹریکٹ نہیں کر رہے, آبویسلی پرابلم زیادہ ہوتی ہے. اچھا شفق آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ دور آپ پر کیوں آ گیا, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ڈپریسو ہو گئی تھیں؟ کیا آپ کے گھر والوں نے اس وقت آپ کو بتایا کہ آپ ڈپریسو ہیں, یا آپ نے خود یہ سمجھا کہ مجھے ڈپریشن ہے؟ مجھے خود اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس فیز سے گزر رہی ہوں. بس آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں, میں اپنے آپ کو خود ڈپریشن میں ڈال رہی ہوں. چیزوں کو ہر وقت سوچنا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, کیا وجوہات ہیں, ہر وقت بس یہی سوچ 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 میں ڈپریشن میں جا کے اپنی ہیلتھ خراب کر دی. آپ کی روٹین لائف میں سے کیا چیز ڈسٹرب ہوئی تھی؟ آپ کی ایک روٹین لائف میں سے کیا چیز ڈسٹرب ہوئی تھی؟ مطلب فزیکلی میں زیادہ وہی تھوڑا سا بتائیں گے, کیونکہ یہی وہ علامات ہیں جو لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. جی بالکل, مطلب مینٹلی طور پہ انسان بالکل سن ہو جاتا ہے کہ بس سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کریں تو کیا کریں, اور مطلب میرا ویٹ بڑھ جانا, اور میں ہر وقت سوچوں میں رہنا, اور لیزی فیل کرنا, کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا, کافی چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو گئی. سوچنے میں ڈیفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے, اور ہمارے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو خود احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اور پھر تو گھر والوں نے کبھی آپ کو یہ بولا نہیں کہ کیا کر رہی ہو تم, اپنے ساتھ وزن بڑھ رہا ہے, یا گم سم رہتی ہو, کوئی کام نہیں کر رہی؟ ہاں باتیں تو ہوتی تھی, باتیں ہوتی تھی, وہ آپ کو مزید ڈپریس کرتی اور ڈپریس کرتی تھی. مطلب اس میں سپورٹ نہیں ہوتی تھی کہ مجھے اس کا کیوں بتائیں کہ آپ ایسا کر لو, آپ اب اس کے لیے اس طرح سے اس میں سے نکل کے آپ یہ چیز کر لیں. لیکن میں نے یہ سب چیزیں خود لرن کی, خود اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالا ہے میں نے. ٹھیک ہے, ہم اس کو مجھے پتا ہے کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کالر بھی ہیں, اور پھر ہم اس کا ساتھ میں جواب دیتے ہیں. ارم اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ویلکم بیک. تھینک یو. یہ کہنا چاہوں گی کہ ناقص بہت زیادہ اچھی تھی,
لیکن میرے خیال سے CTV کی اسکرین جو ہے نا وہ آپ ہی کے لیے بنی ہے. تھینک یو سو اسکرین مچ. کو دوبارہ 4 سال لگا دیے. بہت بہت شکریہ. اس سے بہتر کمپلیمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سچا کمپلیمنٹ آیا پیڈ کال بھی ہو سکتی ہے. کہنا چاہ رہی ہوں میں اپنا ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں. آپ اس کو شاید کوشچن نہیں کہیں گے. میرے پاس یہ پرابلم ہے کہ جب میں رات کو سوتی ہوں اور جب لائٹ آف کرتے ہیں تو میرے سارے بچے جو ہے نا لائٹ میں نہیں سوتے, لائٹ آف کر کے سوتے ہیں اندھیرے میں. کہ جب جیسے سے لائٹ آف ہوتی ہے مجھے تھائرائڈ کا ایشو بھی ہے, شاید یہ اس کا ریلیونٹ ہو, لیکن مجھے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کو تھائرائڈ کی وجہ سے. جیسے ہی لائٹ آف ہوتی ہے میں سو جاتی ہوں, میں آگے رات کو اٹھتی ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میرا دم گھٹنے لگا ہے. مجھے اتنا شدید اٹیک ہوتا ہے. میں سارے ڈورز اوپن کر دیتی ہوں, میں لائٹ آن کر دیتی ہوں, میں باہر بھاگ جاتی ہوں. اور بعض اوقات تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں باہر چھت پہ چلی گئی ہوں یا میں بالکنی میں چلی گئی تو مجھے وہاں بھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہی. اور میرے بھی بہت مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ کیا ہے, یہ ڈپریشن ہے, تھائرائڈ ہے؟ تھینک یو سو مچ. میں ذاتی طور پہ ان کو مشورہ دوں گا کہ ٹرانسفارمیشن کے کلینکس کراچی, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, فیصل آباد میں موجود ہیں. اگر یہ کلینکس پہ چلے جائیں گے تو یہ ڈیفینیٹ یہ کیوریبل ٹریٹیبل ہو جائے گا. دیکھیں یہ مکس باتیں بتا رہی ہیں, جب تک کچھ تفصیلات نہیں آئیں گی نا یہ سب مکس باتیں بتا رہی ہیں. تو اسی لیے ایسا ڈائگنوز بلائنڈ کرنا ان کے لیے بھی صحت مند جو ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ مکس باتیں جو ہے وہ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, امینا کی کال ہے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت کچھ کہنا چاہتے تھے وہ اس کے سمینا کی کال کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. پہلے ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کو السلام علیکم. میرا بس یہ ہے کہ میں اگر گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ, بے شک کار ہو یا کوئی بھی چیز ہو, بہت زیادہ مجھے موٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور ویسے بھی میں ڈپریشن ہو جاتا ہے. گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور اس کے علاوہ بھی اگر میں شیشے میں سے کوئی چیز دیکھوں تو میرا دماغ ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں سفر کر رہی ہوں, کسی چیز میں بیٹھی ہوں. میرے ساتھ کیا یہ مسئلہ سائیکیٹرسٹ کا ہے جب ایسے ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ اچھا, یہ مسئلہ ہے کہ میں کیا کروں اور مفتی سے علاج کرواؤں؟ نہیں, ابھی یہ علاج کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. تھینک یو سو مچ. آنیئر بتا دیتے ہیں جلدی سے ان کی بات کا جواب دیں, پھر ڈاکٹر صاحب بڑی دیر سے موشن سکنس ایک بہت ریگولر موشن سکنس تو آپ کو بیماری فیل ہوتی ہے. لیکن جس وقت ہماری جسم کی ایک رفتار ہے چلنے کی, جس وقت ہم کسی سواری میں ہوتے ہیں تو رفتار بہت تیز ہوتی ہے, 70 کی 100 کی, جہاز پتہ نہیں 1000 کے اوپر جا رہا ہے, تو باڈی بھی اسی اسپیڈ سے موو کر رہی ہوتی ہے. تو جب وہ باڈی اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتی ہے تو ہم اس کو موشن سکنس کہتے ہیں, جس کو نوزیا اسٹیٹ کہتے ہیں. آئیڈیلی تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی نوزیا کی بہت سیف میڈیسنس ملتی ہیں, ہر ایئرپورٹ پہ بھی ملتی ہیں, ٹرین اسٹیشن پہ ملتی ہیں, میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہیں. جب آپ کو کوئی لمبا سفر آدھی گولی کھا کے بیٹھ جائیے, سکون سے آپ کا سفر اتر جائے گا. بہرحال یہ کوئی ایسی بیماری, لیکن اگر یہ کوئی اتنا وہ ہو جائے کہ اب آپ سفر ہی نہیں کر سکتے. ہمارے بہت ریگولر کلائنٹ آتے ہیں جو عمرے پہ جانا چاہتے ہیں, جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے, تو پھر اس کے لیے ایک آدھ سیشن ہوتا ہے, وہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو پیر صاحب کے پاس سے کم از کم بن جائیے چیز ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, منٹ اپنے پاس رکھیں, بیگ میں رکھیں, جس وقت فیلنگز آ رہی ہے وہ منٹ آپ منہ میں رکھ سکتے ہیں, تو بہت بیٹر. یا اپنی پسند کی کوئی ٹافی رکھیں, چبانا ضرور چاہیے, آکسیجن چبانا ضرور چاہیے. چنگم اگر آپ چبا رہے ہیں, جہاز میں بھی آپ دیکھو ہدایت میں لکھا ہوگا چبا رہے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے کافی بہتر رہتا ہے. چنگم چباتے ہوئے چلے جائیں. مسز عمر السلام علیکم, لاہور سے. آپ کو نیند نہیں آتی ہے, بہت کوشش کرتی ہوں میں سونے کی, اور مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کنٹینیوسلی 20 to 22 آورس جاگ سکتی ہوں. آپ کو کوئی ٹینشن ہے یا ویسے ہی نیند نہیں آتی؟ تو پھر انسومنیا ہوگا. مجھے ویسے ہی نیند نہیں آتی ہے نا, کہ میں اتنا مطلب سارا گھر کا کام تو ہم خود کرتے ہیں. جب آپ کو میری بہن نیند نہیں آتی ہے بیڈ پہ, تو پھر آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ موبائل فون ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میں نے موبائل نہیں رکھا ہوا. ٹی وی ہے آپ کے کمرے میں؟ نہیں, وہ بھی نہیں رکھا ہوا. اچھا, کوئی ایسا کام جس کو آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہو کام کرنے کی, کبھی دل نہ چاہتا ہو کہ یہ کام نہ کروں میں؟ نہیں, کوئی ایسا کام نہیں جس میں مجھے دلچسپی ہو. ہر کام کر لیتے ہیں آپ؟ ہاں جی. برتن دھونے سے لے کے, کپڑے دھونے سے لے کے, محلے والوں کے کپڑے دھونے سے لے کے, میں کچھ سارے کام کرتی ہوں. جسمانی طور پر تھکاتی ہیں آپ اپنے آپ کو؟ جسم تھکتا ہے آپ کا؟ ہاں جی, کافی کمزوری محسوس ہوتی ہے, لیکن نیند نہیں آتی. ہمیں تو ایسی کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ بچوں سے پہلے میں سو جاؤں اگر ذرا سا موقع ملے تو. سیریسلی اچھا, میں رونا آتا ہے مجھے, وہ لوگ دیر لگاتے ہیں سونے میں. تو جی بتاتے ہیں. تھینک یو. اس سلسلے میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ
3 علامات ہیں، ان میں سے 2 ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ شاید اس کو ڈپریشن ہو، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے. اور وہ 3 علاماتیں یوں ہیں کہ ڈائی کا فارمولہ یاد رکھیں. ڈی سے ڈپریس موڈ، آئی سے انٹرسٹ لاس اور ای سے انرجی کی کمی. تو یہ ان میں سے 2 ہو جائیں. اور یونائٹڈ ٹاسک فورس نے 2 سوال مرتب کیے ہیں کہ ہر جنرل پریکٹیشنر ہر مریض سے یہ ضرور پوچھے کہ کیا پچھلے 2 ہفتے سے آپ کی طبیعت میں اداسی، مایوسی یا نا امیدی تو نہیں. نمبر 1. نمبر 2، کیا پچھلے 2 ہفتے سے آپ کی شوق، دلچسپیاں، خوشی یا لذت میں کمی آئی ہے؟ اگر ان میں سے ایک سوال بھی ہاں ہے تو پھر ہم اگلے مرحلے میں اس کو اسکرین کرتے ہیں. اسکرین کے بعد پھر اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اس کے لیے ICD-10 DSM-5 کا کرائٹیریا ہے اور ریٹنگ اسکیل بھی ہیں. اس میں خاص طور پر ہم پوچھتے ہیں کہ نیند میں کمی، اکثر سو نہیں پاتے لوگ یا سو کر جلدی صبح آنکھ کھل جاتی ہے، لیٹ انسومنیا، بھوک نہیں لگتی. لیکن یہ انسومنیا ہے، اس کا ڈپریشن سے تو تعلق نہیں ہے. اکثر زیادہ تر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، لیکن بعض اوقات آئسولیٹڈ انسومنیا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اگر بندہ تھکے نہیں یا پھر یہ کہ کام نہ کرے، مطلب نیند تو ایک فزیولوجیکل سسٹم ہے، نارمل فزیولوجی کی ریسٹور کرنے کا ہے کہ شام کی ورزش نیند کو پروموٹ کرتی ہے خالی پیٹ. اوکے ٹھیک ہے بھائی، تو شام میں آپ ایکسرسائز کر کے دیکھیں. ان سارے کاموں کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو نیند آ جائے، اچھی نیند آ جائے. ڈاکٹر عقیل کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم میں ایک چیز، بڑا پروگرام چل رہا ہے، میں ایک چیز اس کی پریونشن کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو جتنے پرابلم شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ دیکھیں کہ جو بریسٹ فیڈنگ نہیں کراتے، پھر اس کے بعد کمپلیمنٹری فیڈنگ نہیں کرتی ہے 6 مہینے کے بعد، پھر اس کے بعد آیوڈائز کارڈ استعمال نہیں کرتے. یہ جتنے سائیکٹرسٹ بیٹھے ہیں، میں ان کے یہ بتایا کہ اس میں اگر کوئی بات بھی غلط ہو تو اسکول گوئنگ میں کسی نے کبھی نوٹ کیا کہ سبھی کا پلس ہے، مائنس ہے یا 0 ہے، بیسٹ کے حساب سے مینٹل گروتھ، پھر ایڈولسنٹ ایج آ جاتی ہے 10 سے 19 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آنر ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو. اب ہم آگاہی دے رہے ہیں. کل ہی ہمارا ٹرانسفارمیشن انٹیگریٹڈ لرننگ سسٹم اسکول سسٹم کا انوگریشن تھا. ہم سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بھی کر رہے ہیں، اکیڈمک اسیسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ہائیجین اسیسمنٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی ہم تینوں چیزوں کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ اس کو جو نیوٹریشن چاہیے وہ نہیں ملیں گے تو ڈیفیشنسی آئے گی. اگر اس کا نفسیاتی ٹیسٹ نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس لیول کا ہے. اور اگر اکیڈمک ٹیسٹ نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ یار آپ نے جو 5ویں کلاس میں بٹھا رکھا ہے لیکن بچہ 3ری کلاس کا ہے اور آپ اس کو مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ نہیں رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں اس بات سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں کہ اگر متوازن غذا نہیں ملے گی، اگر ایک متوازن طرز زندگی نہیں ہوگی، اگر ایک ایکٹیویٹی کریں گے، اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے، جسم کو موو نہیں کریں گے تو اس طرح کے پرابلم ہوں گے. اور نیند کا ایک نہ آنے کا ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو ریسٹ نہیں دے رہے، یہ موٹر ہر وقت گرم چلتی رہے گی. رات کو بنائی اس لیے گئی تھی کہ آپ کے خیالات خواب کی صورت کے اندر ریسائیکل بن میں چلے جائیں، لیکن آپ تو لے کے اتنا سو رہے ہیں. 30 سال پہلے جو دنیا سے گزر گیا اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل کیا کرے گا اور انڈیا کیا کرے گا اور امریکہ کیا کرے گا اور بھوٹان کیا کرے گا. ارے بھائی گھر میں کیا کرو گے اس کی فکر کرو نا. ساری فکرات لے کے سو رہے ہیں، ساری خبریں پہ لے کے سو رہے ہیں، 34 نیوز چینل رات کو سن کے سو رہے ہیں. تو انڈرسٹوڈ ہے. پھر آپ جب اس کو چلاتے رہیں گے، ذہن کو پروسیس کرتے رہیں گے تو وہ ریلیکسنگ نیند کہاں سے آئے گی. اور یہ بات آپ لوگوں کی بہت درست ہے کہ گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں، میں بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت کام کرتے ہیں. جب بھی کسی سے بات کرو تو وہ کام بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تھک نہیں رہے ہوتے. اور جب تھک نہیں رہے ہوتے نا تو شام میں رات میں نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ جب آپ تھک رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی سونے نہ دے، آپ کے بچے اگر سونا رہے ہوں اور آپ سوچتے ہیں یہ سوئے اور میں گر جاؤں اور مجھے نیند آ جائے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ تھکیں، آپ کی وہ انرجی نکلے. ہمارے ساتھ کالر ہے یاسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میری بہن، میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. میں سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیجئے سوال. کمزوری کے لیے کوئی چاہتے آواز سمجھ نہیں آ رہی، کال آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی. اسما السلام علیکم. السلام علیکم اسما، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ شاید اسما بھی ہمارے ساتھ کال پر نہیں ہے. اچھا، کچھ ایلیمنٹس آپ لوگوں نے اور بتانے، جیسے میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا پچھلے دنوں، اس میں وہ کوئی پبلک سروس میسج تھا یا واٹ ایور، اس میں یہ تو آ جاتا ہے کہ جی آپ کو رونا آ رہا ہے اور آپ دکھ میں ہیں تو یہ ڈپریشن ہے. اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بھی بتایا، یہ آپ لوگ بتائیے گا، تصحیح کیجیے گا کہ صحیح ہے یا نہیں، کہ اگر آپ بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کوئی آپ سے ریلیٹ نہیں کر سکتا
اور آپ وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ خواب دیکھ رہے ہیں یا اس کے لیے جستجو بہت زیادہ کر رہے ہیں, ایسی جو آپ کو ریئلسٹک نہ لگے, تو کیا وہ بھی ڈپریشن ہے؟ دورانیہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بتایا تھا. سر بریک کے بعد ہم جواب لے لیں گے ڈاکٹر صاحب, بہت معذرت کے ساتھ ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. Now your Q Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. ویلکم بیک. اور شفق جو ہیں وہ بریک میں ہمیں بہت ساری باتیں بتانے لگ گئی, تو یہ ہم سنتے ہیں. تعریف کر رہی ہیں. ڈاکٹر عمران خیر چلے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بتائیے کچھ آپ کہنے والے تھے جب ہم بریک پر چلے گئے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ علامات جو بتا رہے ہیں نا, نیند کا آنا یا بالکل نہیں آنا, بھوک اڑ جانا یا بے حساب کھانا کھانا شروع کر دینا, بے حساب کھانا شروع کر دینا, زیادہ حد سے زیادہ رونا, حد سے زیادہ ہنسنا. ایک اور ہوتا ہے کہ آئسولیشن کے اندر چلا جانا اور کچھ نہیں کرنا, اور اچانک اتنی گھبراہٹ کہ گھر کے پردوں سے لے کے برتن سے لے کے صفائی سے لے کے ہر چیز کی گھبراہٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. وہ ساری چیزیں ایک ساتھ جو ہے وہ کرنا, یا اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے خوابوں کو بتانا اور کرنا, لیکن ان سب کے اس کے لیے 2 ہفتے کا دورانیہ ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ ساری علامات جو بتائی جا رہی ہیں یہ اگر 2 ہفتے تک مستقل چل رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی قابل توجہ ہے اور اسی طرف جانا. اس لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اگر وہ شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو خدا را 2 ہفتے کا انتظار مت کریں, فوراً ایک ہیلپ کی طرف جو ہے وہ جائیے. سوسائڈ کا خیال ایگزیکٹلی, اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, تو فوری جو ہے وہ جانا چاہیے. ادروائز ظاہر ہے میں نے ایک فلم دیکھی ہے, اس فلم کے خوابوں میں کھویا ہوا ہوں, اگر دوسرے دن میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی بھی ایسی ہی ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 ہفتے میں حقیقت پتہ لگ ہی جاتی ہے آدمی کو, تو سائیکل خود بخود بھی صحیح کر دیتی ہے, خود ہی صحیح ہو جائے گا. لیٹ اٹ بی, 2 ہفتے میں سب سامنے آ جائے گا. اوکے مبینہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. میں ڈاکٹر عمران سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ تقریباً 18 سال سے نا میرے میاں ایسے ڈپریشن کا شکار ہے اور ان کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر عمران بتا رہے ہیں کہ وہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اٹیک ہوتا ہے, تو وہ اتنا روتے ہیں, شدید روتے ہیں, بہت زیادہ روتے ہیں, اور انرجی کی بھی اتنی کمی ہو جاتی ہے. میں 18 سال سے ان کا ٹریٹمنٹ کرا رہی ہوں, کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. کہاں سے کال کری؟ میں لاہور سے کال کر رہی ہوں. آپ جو ہے وہ لاہور کے اندر ٹرانسفارمیشن کلینک سے کانٹیکٹ اگر کر لیں گے بہن, تو پھر ہم ظاہر ان کو اسیس کر سکیں گے. آپ کہہ رہی ہیں 18 سال سے, اب یہ نہیں پتا کہ یہ ڈپریشن کس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, باقی کوئی ماہر نفسیات, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ تھا جو ٹریٹمنٹ پراپر تھی. بعض دفعہ لوگ یہ سیلف ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو معلوم ہے. اس بدقسمتی سے اس ملک کے اندر ایسپرین اور سائیکیٹرک میڈیسن ایک ساتھ ہی ملتی ہیں بغیر کسی ملک سے باہر کیا ہو رہا ہے؟ دبئی سے کال کریں, ان سے پوچھ لیتے ہیں اس ملک میں تو مل رہی ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم محسن صاحب. جی وعلیکم السلام. ایکچولی میرا ایک سوال ہے ان ماہرین سے جو بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب میں جس دن گہری نیند سو کے اٹھتا ہوں, مجھے اس کے بعد نیند آنا جو ہے بند ہو جاتی ہے. مطلب بڑی آئی ریئلی اسٹرگل ٹو گیٹ دا ساؤنڈ سلیپس. سو میرے لیے سب سے بڑی یہ مسئلہ ہے کہ جس دن مجھے اچھی نیند آتی ہے پھر پتہ نہیں کیا کچھ امبیلنس ہے کیمیکلز کا جو برین کتنے دن تک نیند نہیں آتی؟ پھر نہیں نیند آ جاتی ہے لیکن میں اسٹرگل کرتا ہوں. ایک اچھی نیند آنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میرے لیے ایک میں جوجھتا ہوں ایک لٹرلی کہ مطلب اسٹرگل کرتا ہوں اس کے بعد. ٹھیک ہے, آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں, آپ سنیے. دراصل یہ نیند کا جو سلسلہ ہے نا, اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اچھی طرح سو لیتے ہیں تو جسم ریلیکس ہوتا ہے, اس کو انجوائے کریں, اس کو عذاب نہ سمجھیں, رحمت سمجھیں اس کو.
اور یہ ہے کہ پھر نئے ولولے کے ساتھ پھر تھکانا ہے کہ پھر وہ نیند کا ایک سائیکل ہے دماغ کے اندر، بات نہیں ہے، ہاں سرکل ہے، اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، نہ زیادہ سونا اچھا ہے نہ کم سونا اچھا ہے، میاں نہ رہی۔ اچھا شفق، یہ بھی نیند پوری ہو رہی ہے نا، باڈی کی نیند پوری ہو چکی ہے، ایک پرسن سو کے اٹھ گیا ہے، نیند اس کی پوری ہے، تو آبویسلی پھر نیند کیسے آئے گی دوبارہ سے؟ تھوڑا ٹائم لگے گا، مطلب یہ تو خیر ریزننگ بھی اس میں بڑی اچھی ہے۔ شفق، آپ ان سب چیزوں سے باہر کیسے آئیں؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئیں یا کیا کیا آپ نے؟ میں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، ٹھیک ہے، اس سے مجھے اپنی ہیلتھ کا پتہ چلا کہ مجھے یہ چیزوں کا پرابلم ہوا ہے، لیکن سب سے جو مین کام میں نے جو سب سے ہیلدی ایکٹیویٹی کی تھی وہ میں نے پاور یوگا کیا۔ پاور یوگا کرنے سے میرے اندر جو کانفیڈنس آیا ہے، جو میں نے چیزوں کو لیٹ گو کیا ہے اور میں نے اپنی زندگی جینا سیکھ لی ہے دوبارہ سے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اب اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ میں ہر چیز کو بہت ایزیلی مطلب لے کے چل رہی ہوتی ہوں، اور ڈیسیژن پاور میری بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز، وہی بات کہ فوکس ہو گئی ہے، ایکسرسائز کی بات کی، تو یہ ایکسرسائز ہیلدی ایکٹیویٹی آپ نے بالکل، اور میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ ایکسرسائز کی ہیں ڈفرینٹ ویز میں، جو ہے وہ کبھی میں نے ایروبکس کیا، کبھی جم کیا، کبھی کچھ کیا، کبھی ڈائٹ کنٹرول کر رہی ہوں، بٹ جو چیز مجھے پاور یوگا سے جو مجھے چیزیں ملی ہیں سیکھنے کو، میں 4 چیزوں میں بہت اسٹرانگ ہو گئی، فزیکلی، مینٹلی اور اسپرچولی اور ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہو گئی، تو اب میں ہر چیز کا ڈیسیژن بہت اچھے طریقے سے آپ کی میں ضرور چاہوں گا کہ کچھ کریڈٹ وہاں پر بھی دیجیے جہاں پہ ڈیو ہے۔ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین تھا، تو وہ جو آپ کو اسپرچولی نماز دے سکتی ہے وہ پاور یوگا نہیں دے سکتی۔ یوگا آپ کی جسم کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنے جسم کو موو کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہی ہے کنٹینیوسلی اپنے جسم کو موو کریں، آپ اپنی نماز کو طویل کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق ملے گا۔ یقین جو ہے وہ یوگا تو نہیں دے گا، یقین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ یقین سے آئے گا۔ اور باقی جو آپ کی بات ساری موجود ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کولیپس ہو جاتا ہوں۔ آپ کو اعتدال ہونا چاہیے، جب آپ اعتدال سے اپنی جو کریں گے، چاہے وہ عبادت کے ساتھ ہو، جسمانی کے ساتھ ہو، ذہن کے ساتھ ہو، بیلنس جب اپنی زندگی کریں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بہترین رہے گی۔ میں نے بھی حضرت علی کا ایک کال پڑھا تھا، آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اسی حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے، لیکن پہلے دلشاد کی کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے صاحب؟ خیریت ہے؟ جی بالکل خیریت سے، ٹھیک ٹھاک۔ آزاد کشمیر سے آپ بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جی میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے، اس کی ایج ہے 10 سال، ٹھیک ہے، اور اسکول میں وہ جاتا ہے تو ٹیچر کو شکایت اس سے یہ ہے کہ یہ پڑھتے پڑھتے اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے، جیسے مطلب اس کا دھیان خیال وہاں پہ نہیں رہتا، اور جب کبھی اس سے جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے، جو اس کا موضوع چل رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی اگر کتاب سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب اس کا ہمیں کیا؟ جی آزاد کشمیر سے کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آن ایئر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کا جواب آپ بھی دے دیجیے گا، بٹ وی ہیو انادر کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بات آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ میں نے مجھے دونوں ڈاکٹر صاحبان ایک بات بتائیں کہ جب ہم جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں، میں کسی کا نامینیٹ نہیں کر رہی ہوں، بہت جلسے ہوتے ہیں، پولیٹیکل جلسے ہوتے ہیں، مذہبی جلسے ہوتے ہیں، تو جو لیڈران، پولیٹیکل لیڈران جو ہوتے ہیں، وہ جب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور جو تقریریں ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کی کون سی فارم ہے، آپ نے جواب یہ پروگرام ختم کرنا ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اب کہنا چاہیے کہ ڈپریسو قوم کے ڈپریشن والے لیڈر ہیں؟ جواب آپ نے دینا وہ ڈپریشن کی فارم بتانی ہے۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، میں اپنی بہن کا جواب ضرور آن ایئر دوں گا۔ جب آپ یہ بیہودہ فرسودہ ٹی وی ڈرامے دیکھتی ہیں جو مغرب سے بھی آتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، جس کے اندر یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اس وقت وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور دوسرے دن ریپیٹ دیکھ کے لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، اس وقت کیا وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں یا ہم ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں؟ ہم جس وقت سجیسٹیبل ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈراموں کی صورت میں ہو، کرکٹ میچ کی صورت میں ہو، کسی کی تقریر کی صورت میں ہو، تو ہم اس کو اوپر اثر انداز لیتے ہیں، ہمارے ذہن کو اصل اور نقل کا نہیں پتا، اس کو اسٹیمولس پتا ہوتا ہے، وہ رسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، پتا ہے ڈرامہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دوسرے دن ریپیٹ ہوتا ہے، پھر بھی آنسو نکلتے ہیں، تو یہ ڈپریشن نہیں ہے۔ جب بھی آپ سجیسٹیبل ہوتے ہیں، اس لمحے کے اندر وہ چیز آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، جب اس طاری سے نکل جاتے ہیں تو آپ صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ
اٹک گئی ہے سوئی, اٹک جاتی ہے سوئی, تو پھر ہم ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن نہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے, نہ جو سن رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اچھا, وہ 10 سال کے بچے کا جواب آپ نے دینا ہے, لیکن یو کے سے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم, دوست محمد صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی اچھا, یہ میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. یہ ایک ہمارے دوست ہے, یہ ایسی ڈپریشن میں پڑے ہوئے تقریباً 6-7 سال سے. تو یہ بولتا ہے کہ میرے اس میں ایک لڑکی آئی تھی, تو اس کی ماں نے پتہ نہیں مجھے کچھ پلایا, تو میرا ایسے جو ہے ڈپریشن 6 سال سے یہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وی ہیو انادر کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. ہاں جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. جی میں حساب سے بات کر رہی ہوں, ڈاکٹر جلدی. جی دیکھیے, یہ مجھے ہر وقت نا دماغ پہ ٹینشن لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بتانا ہے, جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ دماغ سے چڑھ جاتی ہیں. پھر ہر وقت میں جسم میں درد میں بیمار رہتی ہوں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھ سکتی ہوں یہ ڈپریشن ہے یا کیا ہے؟ جو بھی گھریلو مسئلہ یا کوئی بچوں کی پریشانی یا کوئی روزی کی پریشانی, تو جو بھی ہوتا ٹینشن, ہر وقت میں بیمار رہتی ہوں. کافی میں ڈاکٹر کو دکھایا ہے, کراچی میں میں نے دکھایا ہے ڈاکٹر بشرا جمیل فزیشین کو, تو اس نے مجھے ڈپریشن کی ٹیبلیٹ دی تھی. پھر وہ ٹیبلیٹ میں نے بند کر دی 3-4 ماہ کے بعد, لیکن مجھے کچھ فرق نہیں لگا. میں ہر وقت صرف جوڑوں میں درد. تو ڈاکٹر نے کچھ بتائیے گا کہ یہ ڈپریشن کی نشانی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, ایک ایک کر کے سب کے جواب جلدی سے دے دیجیے. ایک تو وہ 10 سال کے بچے کا آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. بچوں کے کیسز میں ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کی پیرنٹنگ. اگر آپ کا بچہ اسکول میں اسپیسیفکلی اسکول سے ہی کمپلینس آ رہی ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا سبجیکٹ ہے جس کے اندر وہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا. میبی وہ اس کے انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہی نہ ہو, دیٹس وائی وہ وہاں پہ کانسنٹریٹ ہی نہ کرتا ہو. اب کیا وہی کنڈیشن اس کی گھر میں بھی رہتی ہے؟ اگر نہیں رہتی تو آبویسلی پھر کوئی نہ کوئی پرابلم تو اس کو اسکول سے ہے, کیونکہ وہ اسکول میں اسپیسیفک ہے. تو پہلے تو وہ دیکھیں کہ اسکول میں پرابلم کس ایریا میں آ رہی ہے, بچے سے بات کریں, کیونکہ پیرنٹس جب بچے سے دوستی کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں تو بہت سارے پرابلمس ان کے وہیں پہ سالو ہو جاتے ہیں. پیرنٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب یو کے سے جو کالر تھے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیوں ڈپریشن ہے, وہ لڑکی آئی تھی اور دراصل ہم کسی ایک علامت کی روشنی میں ہم کوئی ڈائگنوز نہیں کرتے, لیکن جنرلی یہ ہے کہ ٹریگر ہو جاتی ہیں. بندہ پہلے سے کوئی اگر اس کو مسئلے مسائل چل رہے ہوں, یا ایون ایک دماغ کے اندر ایک ڈوپامین ایک ہے, اگر وہ دماغ میں بڑھ جائے تو پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں, چاہے اس نے کیا ہو یا نہ ہو. لیکن یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کو بڑا بہترین بنایا, اس میں ٹالریبلٹی بڑی زیادہ ہے. اگر ایک بار ایسا کسی نے کچھ کھلا بھی دیا تو جسم کے اندر ایک سسٹم ہے ہمارا, بفر سسٹم, وہ اس کو جو ہے دیر پا اثر ہونے سے بچاتا ہے. وہ اپنے ٹیسٹ ویسٹ ضرور کرائیں, لیکن اگر اس کو یہ ہے بھی تو اپنے اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو اس نے کھلا دیا تو کھلا دیا, اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ وقت پہ سوئے, وقت پہ اٹھے, ورزش کرے, عبادت کرے, کام کرے, کام کو اپنا عبادت سمجھے. ہاں, پازیٹیو رہیں گے تو پھر زیادہ بہتری آئے گی. ایک کالر ہے, اس کے بعد آپ تمام ڈسکشن کو میرے سامنے کنکلوڈ کر دیجیے گا. ضرور بتا دیجیے گا جو بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں, کال ڈراپ ہو گئی. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ یہ مستند ہے, اور آتھینٹسٹی کو دیکھتے ہوئے میں بتا رہی ہوں کہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ جب تم اداس ہو تو اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالو. تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی. 100% بات صحیح ہوگی. ہم آج یہ بتاتے ہیں ٹھنڈا پانی سر, ہم آج یہ بتاتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ جس وقت بھی آپ ہاتھ منہ دھونے کے لیے جائیں, چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو, آپ اس کو وضو میں تبدیل کر دیں. تو یہ وضو کی ایک اتنی بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ یہ ایک انسان کی ایک ایسی شیلڈ بناتی ہے کہ جو کہ اس کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے, اس کو ریلیکس کرتی ہے, اس کو کول ڈاؤن کرتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک ایسا ہے پڑھنے جیسا ورد ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آسان اگر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ وہ ایسے ورد ہے کہ اگر مستقل اپنی زبان پہ رکھیں تو بہتر ہو جاتی ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم کرن, لاہور سے لاسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جلدی سے بات کرنی ہے کرن. یہ مجھے پوچھنا تھا, ایک بچی ہے, اس کا بہت زیادہ دل کی طرف رجحان ہے,
सारा वक्त मदरसे में रह जाती है, घर आती है तो भी दीन की तरफ ही मतलब पढ़ती रहती है सारा वक्त, और वजू करती है तो वजू करती रहती है। क्या ये भी डिप्रेशन की लामत है या कोई बीमारी? अच्छा ठीक है, इसको हम मुख्तसरन आपको नॉर्मल रूटीन से हट के अगर कोई भी चीज हो रही हो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का। एंड आई स्टिल फील कि बहुत सी चीज़ें थी जो आपने भी कहनी थी, जो मैंने भी पूछनी थी, लेकिन ऑब्वियसली प्रायोरिटी हमारे ऑडियंसेस होते हैं, हमारे कॉलर्स होते हैं, और उनकी बात हमें उन तक पहुँचाने कंसर्न्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँची होंगी और उनका डिप्रेशन कम होगा, या आप लोगों की वर्कशॉप या आप लोग जितनी भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं उससे उनका डिप्रेशन कम होगा। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में हम सबको याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।